پھر اسی طرح اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ بھی اللہ سے اچھے معاملے کی دلیل ہے کہ زندگی میں بہت ساری چیزیں ہماری ایسی آتی ہیں کہ جو ہماری پسند کی نہیں ہوتی، ہمیں اچھی نہیں لگتی، لیکن ان میں بھی خیر ہوتی ہے اور وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کو اٹھانا یا اسے گوارا کرنا بڑا ہی ایک بوجھل سا ہوتا ہے نا. انسان کہتا ہے یار اب بہت مشکل ہو گئی زندگی. اور اکثر ایسے ہو نہیں جاتا کہ کوئی چیز آپ کو بادر کرنے لگتی ہے اچانک، بچے کی طرف سے، کبھی جاب کی طرف سے، کبھی کسی انسان کی طرف سے، کبھی ہوتا نا ایسے. اس وقت ہم کیا کرتے ہیں پھر، اور کیا کرنا چاہیے؟ سٹریس کو کس طرح مینج کریں؟ سٹریسز آتے ہیں نا ہر وقت ہم پر، تو سٹریس مینجمنٹ آنی چاہیے اسلام کے پرسپیکٹو میں. کیا سوچیں اور کیا کریں؟ پہلی سوچ کہ اس میں بھی خیر ہے، یہ جو اس شخص نے رویہ اختیار کیا اس میں بھی کوئی خیر ہوگی جو مجھے نظر نہیں آ رہی اور میرے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن اس میں بھی خیر ہے. کیونکہ ہر روز ہمیں کسی نہ کسی کی طرف سے کوئی ایسی بات پہنچتی ہے کہ جس میں ہمیں وقتی طور پر بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، ہم ہرٹ بھی ہوتے ہیں. چاہے اس شخص کا ہمیں ہرٹ کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، ہم ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا یہ حسن خلق ہے اللہ کے ساتھ. ورنہ تو کہ یہ کیوں ہو گیا، کیوں کیا اللہ آپ نے ایسے، میں تو یہ ایسے نہیں چاہتا تھا، یہ بہت مشکل ہے. کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ گھر والوں میں سے کوئی بلا وجہ ہی غصہ کرنے لگتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہوتی اور آپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا نا ایسے. وہ صبر تو بعد کی بات ہے نا، اور صبر بھی صدمے کے پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جب چوٹ ٹھنڈی ہو جائے پھر ہم کیا ہم صبر کر رہے ہیں، وہ تو اس نے ٹھنڈے ہو ہی جانا ہے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے. پتہ کیا ہوتا ہے، ان میں بھی کوئی خرابی نہیں ہوتی، وہ شیطان ان کے پیچھے لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ان کو پریشان کرو، یہ قرآن پڑھ کے بہت خوش ہونے لگ گئی ہیں، ان کو چین سے کیسے بیٹھنے دینا. یعنی جب شیطان آپ سے مایوس ہوتا ہے نا تو پھر وہ دوسروں کے پیچھے لگ کے ان سے آپ کو پریشان کرواتا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑے رکھتا ہے. کبھی آپ صبح اٹھیں گے تو بچہ ری 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 کر رہا ہے کہ اسکول نہیں جانا، کیا ری ایکشن ہوتا ہے آپ کا؟ ایک دم غصے میں، خبردار چاہیے کہا، یہ نہیں میں سننا چاہتی، جانا ہے تم نے. کبھی ہسبینڈ آ کے ایک دم کوئی فیصلہ سنا دیتے ہیں، میں وہ بزنس بیچ رہا ہوں، میں نے مکان سیل پہ لگا دی، 1 ہفتے بعد پاکستان جانا ہوگا، سیٹ بک کرا دی میں نے. اکثر ایسے فیصلے گھروں میں ہو جاتے ہیں نا کہ آپ سے مشورہ کیے بغیر ہی کوئی آپ پہ آ کے اعلان کر دیتا ہے کہ بس یہ ہونے لگا ہے بس، and you have to accept it. اس وقت کیا ہوتا ہے، آپ ہوش میں آتے کیا میرا تو ابھی یہ اور یہ کام بھی رہتا ہے، I can't afford. اور پھر اس کے بعد سے جب تک وہ کام آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ لڑائی جھگڑے اور وہ باتیں اور وہ انگزائٹیز اور پتہ نہیں کیا سے کیا. تو ایسی صورت میں کوئی بھی اپنی مرضی کے خلاف، بری میں اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ اس میں برائی نہیں ہوتی، بازو کوئی بھی اپنی مرضی کے خلاف خبر سن کے، اپنی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ دیکھ کے، پھر ہم کیا سوچتے اور کیا سوچنا چاہیے. تو ہمیں اس بات کی پریکٹس کرنی ہے کہ کوئی بھی چیز، کیونکہ ہونا تو وہ جو اللہ کو منظور ہے. ضروری نہیں کہ جس کسی نے کوئی فیصلہ کر دیا ایسا وہ ویسا ہی ہو جائے. کوئی ہمارے لیے برا چاہتا تو برا ہی ہو جائے، یا کوئی اچھا چاہتا تو اچھا ہی ہو جائے. لیکن جو ہی آپ ایسی کوئی بات سنتے ہیں تو فوری طور پر آپ کو کیا سوچنا چاہیے، اچھا دیکھتے ہیں اس میں بھی کچھ خیری ہوگی، اچھا چلیں دیکھتے ہیں. ایک دم نیگیٹو ریئیکشن نہیں کریں، معاملہ اچھا رکھیں، رویہ اچھا رکھیں. یہ جو بھڑک اٹھنا ہوتا ہے نا اور بد اخلاقی اور بدتمیزی، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ ہے اور کسی صورت میں بھی درست نہیں. بس فوراً ذکر شروع کر دینا چاہیے، حسبی اللہ و نعم الوکیل علیہ توکلت و الیہ انیب، اور اس طرح کے ذکر کرنے شروع کر دینے چاہیے. کوئی بھی خبر، مثلاً آپ کسی شخص پہ بڑا مان رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہے، ہسبینڈ ہو سکتا ہے، بچے ہو سکتے ہیں، کلیگ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا کوئی امپلائی ہو سکتا ہے، اور اچانک وہ آپ کو خبر سناتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں کام کر سکتا. ایسے میں انسان کیا سوچتا ہے، اب شاید یہ چھت نیچے گر پڑے. نہیں، کچھ نہیں ہوتا. علیہ توکلت و الیہ انیب، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ٹھنڈا کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تکلیف دہ پریشان کن خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی یا کوئی تکلیف دہ چیز آپ دیکھتے تو آپ کیا فرماتے؟ الحمدللہ علی کل حال. اور جب کوئی نعمت پاتے تو فرماتے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات.
الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اس حال میں بھی اور اس میں بھی، اور اسی کے فضل سے، اسی کی نعمت سے ہی نیک کام انجام پاتے ہیں. وہ توفیق دے گا تو اس نے دی تو تبھی ہوا. تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اچھا معاملہ یہ ہے کہ انسان قضاء اور قدر کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں اچھا رویہ اختیار کرے. اور یہ بالکل نیچرل سی بات ہے کہ بہت سے معاملات ایسے ہوں گے جس میں مال، اہل، نفس، حالات آپ کو غمگین کریں گے، غم آئے گا، لیکن اگر آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں کہ یہ اللہ کا کوئی فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو میں نہیں جانتی، تو آپ سکون میں آ جائیں. مثلا آپ کو کہیں پہنچنا ہے اور آپ تیزی میں جلدی گاڑی چلا رہے لیکن کسی وجہ سے راستے میں لائٹس زیادہ آ رہی ہیں یا کوئی اور چیز آ رہی ہے، تو آپ کا ریئیکشن اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کو آگے نہیں نظر آ رہا آگے کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ شخص وقت سے پہلے پہنچا تو فلاں جگہ دے ٹکر مارے گا، تو وہ آپ کو پیچھے سے ہی روک رہا ہے، اسے پیچھے رکاوٹیں کھڑی کر دی آپ کے لیے کہ یہ فلاں وقت میں فلاں جگہ نہ پہنچے تاکہ فلاں چیز سے نہ ٹکرائے. وہ اوپر سے پلاننگ دیکھ رہا ہے نا، وہ سب کچھ ایریل ویو نظر آ رہا ہے اس کو. یہ یہاں سے چلا ہوا ہے، اگر یہ اس وقت پہنچے گا تو یہاں یہ ہوگا اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، یہ اس سے پیچھے رہے تاکہ وہ مسئلہ گزر جائے تو یہ آرام سے آگے چلا جائے. تو زندگی میں کبھی ہماری دوڑ یوں ہوتی ہے، اوپر جا رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی رکاوٹ آ جاتی اور ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے کہ یہ کیوں آ گئی، ہم نے تو ابھی اور اوپر جانا تھا. اللہ کو پتا ہے کہ اس سے اوپر کیا نقصان ہے، جانے میں تکلیف ہوگی، لیکن اس کے لیے ہمیں طریقہ بتا دیا گیا کہ اللہ سے مدد مانگنا شروع کرو، اللہ سے مدد مانگو، دعائیں کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمانا بھی ہے اور اللہ نے کسی نقصان سے بچانا بھی ہے، چاہے وہ دنیا کا یا آخرت کا. اصل بھلائی کس میں ہے؟ اللہ کے فیصلے قبول کرنے میں. کہ اوکے ریلیکس ہو جائے، ٹھیک ہے میں نے پوری کوشش کر لی کہ میں ٹائم پر پہنچ جاؤں، یا میں نے پوری کوشش کر لی کہ میں سب سے آگے نکل جاؤں، لیکن کوشش کے باوجود میں نہیں نکل پا رہی، تو اس میں ضرور کوئی بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ وہاں مجھے کسی حادثے سے بچانا چاہتا ہے، تو پیچھے ہی روک رہا ہے کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں پریشان ہو رہی ہوں. اور یہ جو ایکسیپٹنس ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر ایمان ہوتا ہے ان کے اندر بہت بڑے درجے میں پائی جاتی، کیونکہ ایمان دلوں میں وسعت پیدا کر دیتا ہے. جیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے، اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں اس جگہ پر. ہم میں سے تو کوئی شاید سوال پیدا نہیں ہوتا، میں تو کہتی ہوں ہم بالکل کسی قابل نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں کہے ادھر کھڑے ہو جو جنگل میں، اور ہم کہیں ہاں یس، اور اشارے سے کہے کہ ہاں، اور ہم مان جائیں. ہاں اگر 1 گھنٹہ ہماری کوئی کاؤنسلنگ کرے تو میں بھی پھر ہم تھوڑا بہت ایکسپٹ کر لیں، ادروائز نہیں کریں. پھر اللہ نے وہاں سے خیر بھی تو کتنی جاری کی نا اس صبر کی وجہ سے، اتنی بڑی خیر. حضرت حاجرہ نے قربانی کی تو مکہ آباد ہوا نا. آج سب کے دل کیوں وہاں جانے کو مچلتے ہیں؟ کس کی قربانی کی وجہ سے وہ محبت ہمارے دلوں میں آئی، کہاں کہاں تک اس کے اثرات گئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے کام کریں اور ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، اور پھر دنیا ہم سے محبت بھی کرے اور ہمارے لیے سارے راستے بھی آسان ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ قربانیوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو یہ قربانیاں کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا. پھر زبان سے بھی رب کی رضا کے کلمات نکالنا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تو آپ کے کوئی بھی بیٹا نہیں تھا، وہ آخری بچہ تھا چھوٹا، آپ کے آنسو ٹپک رہے تھے، لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کی آپ نے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. پھر شرح صدر، اوپن ہارٹڈ دین اسلام کو قبول کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنا شرح صدر کے ساتھ، چاہے نماز کا حکم ہو چاہے پردے کا حکم ہو.